السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں امید پاکستان. اور پاکستان کی امید کون لوگ ہیں؟ پاکستان کی امید وہ لوگ ہیں جو کیوس میں سے آرڈر ڈیولپ کر رہے ہیں، نظم پیدا کر رہے ہیں، اور حالات کتنی ہی دگرگوں کیوں نہ ہوں، کتنے ہی مسائل جو ہیں وہ ملک کو کیوں نہ درپیش ہوں، وہ ہمیشہ چیزوں کو درست کرنے پہ لگے رہتے ہیں. یہ پورا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایسے کم لوگ ہیں لیکن وہ بہت بڑے لوگ ہیں. ڈاکٹر فرح دیبا اکرم انہی میں سے ہیں. ایک سکول چلاتی ہیں اور بچے جو ہیں جو کچی آبادیوں کے بچے ہیں ان کو پڑھاتی ہیں، اور 1000 سے زائد بچہ جو ہے وہ یہاں پہ تعلیم حاصل کرتا ہے عالم بی بی ٹرسٹ پہ. ڈاکٹر فرح دیبا اکرم ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. پہلا جو سوال ہے بنیادی طور پہ، جب بھی آپ کو اس طرح کا کام کرتے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ بہت اچھا بہت ساری آپ کے پاس اور بھی فیلڈز ہوں گی، پیسہ کمانے کے بھی ڈیفینیٹلی بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں، لیکن آپ وہ تمام چیزیں چھوڑ کے جب اس طرح کا کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ٹریگر ہو سکتا ہے، کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو آپ کی زندگی کا پوری ڈائریکشن، پوری سمت متعین کر دے آج سر نو. کیا تھا؟ بنیادی طور پہ 2005 میں نے گریجویشن کے امتحان کے بعد سوچا کہ لاہور کے پوش علاقوں کے ساتھ جو چھوٹی آبادیاں ہیں وہاں جا کے دیکھا جائے کہ بچے سارا دن کیا کرتے ہیں جب ان کے والدین کام پہ چلے جاتے ہیں. تو لاہور کا نقشہ لیا، مختلف جگہیں مارک کی. آؤٹ آف کیوریوسٹی یہ ویسی تھا اس لیے کہ میری جو فطرتاً طبیعت ہے وہ ذرا آوارہ گرد قسم کی ہے، تو اسی وجہ سے یہ سوچا کہ ان چھٹیوں میں کچھ ایسی ایکٹیویٹی کی جائے. تو روز میں نکل جاتی تھی اور مختلف آبادیوں میں جا کے بچوں سے ملنا، ان سے بات کرنا، اور جو مزیدار چیزیں تھیں وہ ریکارڈ کرنا. جب میں کوٹ لکھپت کے علاقے میں آئی تو وہاں پر بچوں کو اکٹھا کیا. ایک بڑا سا صحن تھا اور اس میں درخت لگا ہوا تھا، اس کے نیچے ان سے باتیں کرنا شروع کر دی. اب میرے پاس کینڈیز اور بسکٹس بھی ہوتے تھے، اس لیے کہ جب آپ بچوں سے ملنے جاتے ہیں تو ان کے لیے کوئی انسینٹیو ہونا چاہیے، وہ آپ کے پاس بیٹھیں بات کریں. ایک بچہ جو تھا وہ میرے بیگ کو دیکھنا شروع ہو گیا. میں نے سمجھا یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو کینڈیز اور بسکٹس دوں، لیکن ذہن میں یہ بات تھی جو کہ ہماری کنڈیشننگ کا نتیجہ ہے کہ اگر آپ کسی بھوکے سے پوچھتے ہیں 2 × 2 تو وہ کہتا ہے 4 روٹیاں. تو اب یہ چھوٹا بچہ جب کینڈیز بسکٹس لے لے گا تو بھاگ جائیں گے، تو میں کن سے بات کروں گی. میں نے کہا آپ کے لیے ہیں، لیکن جب میں جانے لگوں گی پھر. اب اس کا جو جواب تھا یہ وہ ایک مومنٹ تھا جب ڈیسائیڈ ہوا کہ مجھے کوئی ایسا کام کرنا ہے. تو وہ اس نے کہا مجھے بسکٹس نہیں چاہیے، کینڈیز نہیں چاہیے، پیپر پینسل چاہیے، میں نے لکھنا ہے جیسے آپ لکھ رہی ہیں. تو اس ایک لمحے میں ذہن نے سوچا کہ ان کو پڑھایا جائے. اب میں خود بھی کوئی بہت زیادہ کوالیفائڈ نہیں تھی، میرے پاس ایکسپیرینس نہیں تھا، بہت زیادہ ریسورسز بھی نہیں تھے، لیکن یہ خیال بہت مضبوط طریقے سے ذہن میں آیا. تو اگلے دن جا کے بچوں کو اکٹھا کیا اور 60 بچوں کے ساتھ اسی درخت کے نیچے پڑھانا شروع کر دیا. تو اب الحمدللہ اس وقت آپ خود بھی تعلیم کا آپ کا سلسلہ جاری؟ جی، میں نے گریجویشن کے امتحان دیے. اور اب 2022 میں ہمارے پاس ناروال روڈ مرید کے اور کوٹ لکھپت 2 برانچز ہیں جہاں پہ 1000 سے زائد بچے پڑھ رہے ہیں. یہ وہ بچے ہیں جن کے والدین ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں مدد کرتے ہیں یا فیکٹری میں کام کرتے ہیں. ان کے لیے وہاں پہ کاپی، کتاب، اسٹیشنری، یونیفارم، دوپہر کا کھانا، صحت کی سہولت، ہر چیز اسکول کی طرف سے دی جاتی ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ وہ جن حالات میں ہیں ان کو اگر ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے تو ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور 200 کے قریب ایسے بچے ہیں جو عالم بی بی اسکول میٹرک تک ہے، وہاں سے پڑھنے کے بعد کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو 200 بچے ہیں اور یونیورسٹیز میں ہیں. اس لیے کہ ہمارا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب ان بچوں کو اپنے پاس پہلی جماعت میں انرول کریں تو ان کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے تک سپورٹ کریں. اس لیے کہ اگر آپ انہیں آدھے راستے میں چھوڑ دیں گے تو پھر ان کا آپ نے کوئی فائدہ نہیں کیا. تو ان کو بنیادی مقصد یہ ہے کہ اکنامکلی انڈیپینڈنٹ کرنا، اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا، تاکہ آج وہ کوئی چیریٹی ریسیور ہیں تو کل کو وہ کسی کی مدد کرنے کے قابل ہو جائیں. فرح صاحبہ، جو آپ کا یہ سفر ہے اس کا سٹارٹ جو میرا جو ایک خد و خال بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بیسیکلی آپ ابھی گریجویشن کی پروسیس میں تھی جی، اور آپ نے یہ اتنا بڑا کام کیا، اور اس کے بعد بچے جو ہیں 200 وہ یونیورسٹی پہ پہنچ چکے، اور آپ نے اپنی ڈاکٹریٹ بھی اس کے ساتھ مکمل کر. جی، وہ میں نے 2020 میں میری پی ایچ ڈی جینڈر اینڈ لٹریچر میں مکمل ہوئی. اور اصل میں یہ ہمیں لگتا ہے کہ چیزیں ممکن نہیں ہیں، مشکل ہیں، لیکن جب کوئی انسان ایک پکا ارادہ کر لیتا ہے نا اور اس کے اندر اخلاص ہو تو یہ بالکل ممکن ہے کہ جو اس کا ٹارگٹ ہے، جو اس کا مشن ہے، وہ اس میں آگے بڑھتا چلا. کبھی ایسا ہوا کہ اس بات کو 17 سال ہو چکے؟ جی، 2005 سال 2006 تقریباً. تو اس بات کو اگر 15-16 سال میں کبھی ایسا ہوا کوئی ایسی مایوسی کہ
فنڈنگ نہیں ہو سکی یا ابھی آپ کے پاس ریسورسز کہیں کم ہو گئے ہیں, اس طرح کی اونچ نیچ بھی آئی, کوئی ایسی مایوسی؟ وقار بہت سبجیکٹیو ایکسپیرینس شیئر کروں گی میں, یہ نہیں کہتی کیسے ہوگا. پاکستان کے اندر کوئی بھی صحیح اور لیگل کام کرنا اتنا مشکل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے رجسٹر ہوتے ہیں, وہاں پہ اپنی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, لوگوں سے فنڈ ریزنگ کرنی ہے, اس کمیونٹی جس میں آپ کام کریں ان لوگوں سے ڈیل کرنا ہے. اس سارے کے اندر اتنی زیادہ مشکلات آتی ہیں کہ آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی ہے, کیونکہ آپ انسان ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے غصہ نہیں آتا, مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی, اور آپ کو کئی چیزوں پر غصہ بھی آتا ہے, لیکن آپ ٹالریٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ جو میرا مشن ہے نا وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے مجھے یہ ساری چیزیں برداشت کرنی ہے, مجھے ان سب سے گزرنا ہے. تو ہمارا چونکہ ادارہ بالکل انفرادی فنڈنگ پہ چلتا ہے, اس میں کوئی فورن اور گورنمنٹ فنڈنگ انوالو نہیں ہے, تو وہ لوگوں کو جا کے بتانا, ان کو دکھانا, ان کو کنونس کرنا وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہمارا یہ اب زندگی کا پوری ٹیم کا مقصد ہے کہ ہم نے ایسے بچوں کو نہ صرف معاشرے کی اندر شامل کرنا ہے, دوسرے نمبر پر ہم نے ان کی تربیت اتنی اچھی کرنی ہے جو کہ بہت بڑا مسنگ فیکٹر ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں, سوسائٹی میں, گھروں میں, کہ یہ بچے ہمارے صرف ملک کے نہیں بلکہ اس کائنات کے بہترین مہذب شہری بن سکیں. انفرادی سطح پہ کیونکہ آپ گورنمنٹ سے بھی فنڈ نہیں لے رہے, باقی بھی کسی کو انٹرنیشنل بھی نہیں ہے, اور اتنا بڑا سیٹ اپ چلانا, تو یہ انفرادی لوگوں پہ آپ کے جو جاننے والے ہیں, جو وہ لوگ جو ٹرسٹ کرتے ہیں, انہی پہ یہ سب کچھ چل رہا ہے, تو چل رہا ہے؟ جی الحمدللہ چل رہا ہے, اور ہمارا یہ یقین ہے کہ اگر ہمارے اس کام کے اندر نیت صحیح رہے گی اور ہم کوشش کرتے رہیں گے تو یہ چلتا رہے گا, کیونکہ پھر نہیں یہ رک سکتا. لیکن اب مطلب اگر آپ اس کو ذرا اس میں ذرا شاؤٹ کریٹ کریں, اور باقی لوگ بھی, بہت سارے لوگ اگر اس میں انوالو ہوں, تو آپ کا یہ جو 1000 بچہ ہے جس کا اسکیل بھی, تو یہ بھی تو اسکیل بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر تو اچھی بات ہے کہ اگر بہت زیادہ لوگ اور بھی جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں اگر وہ کریں گے تو اس سے آپ کا بہت بڑی بات ہے. میرے لیے آپ کی ایکچولی اسٹوری ایک ایز اے پاکستانی بہت بڑی اسٹوری ہے. وہ بہت بڑی اسٹوری اس لیے ہے کہ ایک بچی جو کہ گریجویشن کر رہی ہے, اس کے ساتھ وہ اتنا بڑا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ سٹارٹ کرتی ہے, وہ پروجیکٹ بھی کمپلیشن, یعنی وہ اپنا ایک پروسیس میں ہے, اور 200 سے زیادہ بچہ جو ہے وہ کالج یونیورسٹی تک پہنچنا, خود پی ایچ ڈی کرنا, یہ تو بہت بڑا کارنامہ ہے. میرے بالکل بس میں نہیں ہے, اگر کاش میرے بس میں ہوتا تو یہ جتنے بھی ہم میڈلز اور اس طرح کے تمغے دیتے ہیں, تو یقیناً آپ کسی بھی بڑے تمغے کے, کسی بھی بڑے اس کے آپ اس قابل تھیں, اور بہت بڑا یقیناً. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, میں آئی ایم ریئلی آنرڈ کہ آپ تشریف لائیں, اور آپ کے ساتھ ہم مزید آپ کے اسکول میں بھی آئیں گے, اور مزید بھی ایجوکیشن کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے ضرور رہنمائی لیتے رہیں گے. تو بہت شکریہ. ناظرین, امید ہے یہ جو سٹوری ہے یہ بہت ہی کمال سٹوری ہے, کتنی زبردست سٹوری ہے. پاکستان میں کوئی بھی بڑا کام کرنا مشکل کیوں ہوتا ہے, یعنی دنیا کے باقی ممالک میں کوئی بھی بڑا کام کرنا پاکستان میں ایکچولی اگر آپ اس سے کمپیریزن کریں تو آسان ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ بس آپ نے وہ کام کرنا ہوتا ہے. اگر آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے تو آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے, آپ نے کوئی اور رفاہی کام کرنا ہے تو آپ نے صرف وہ کام کرنا ہے. یہاں پہ آپ کو دوہرا مسئلہ یہ سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے نظام سے بھی لڑنا ہے, آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے, اور یہ جو نظام کے ساتھ لڑائی ہے اور یہ جو معاملہ ہے یہ آپ کو اتنا ڈپریس کرتا ہے, اتنا بد دل کرتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں, لیکن میں اب یہ کم از کم یہ میرے پاس میں نہیں ہے. یہ بہت بڑا کارنامہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں اور آج بھی ہیں جو کہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں, اتنے کیوس اور اتنے عجیب و غریب, تعلیمی جو معیار ہمارا کتنا برا ہے, یہ تمام چیزوں کی موجودگی میں اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, تو وہ بہت بڑے لوگ ہیں, کیونکہ وہ نظام کے ساتھ بھی مقابلہ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ وہ اپنا جو پروجیکٹ ہے, اپنا جو منصوبہ ہے, اس کو بھی انہوں نے رواں رکھا ہوا ہے, جاری رکھا ہوا ہے. دیکھتے رہیے امید پاکستان.